کبھی کبھی سب سے طاقتور کہانیاں لفظوں میں نہیں بلکہ نمبرز، چارٹس اور گرافس میں چھپی ہوتی ہیں، اور آج ہم ایسی ہی ایک کہانی کو اعداد و شمار کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں صرف ایک نمبر سے، لیکن یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے۔ یہ 1914 میں دنیا کی بڑی طاقتوں کے فوجی اخراجات ہیں، یعنی اس جنگ سے عین پہلے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دینا تھا۔ تو آج ہم اعداد و شمار کی مدد سے پچھلی صدی کی کہانی سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ تنازعات کی کیا قیمت چکانی پڑی، انسانی آبادی کیسے بدلی، عدم مساوات کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہیں، اور آخر میں ایک ملک کی معیشت کیسے ٹرانسفارم ہوئی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تنازعات کی اور ان کی تباہ کن قیمت کی۔ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو ہمیں جدید تاریخ میں بار بار نظر آتا ہے۔ ذرا اس چارٹ کو دیکھیں، صرف 30 سال کے اندر فوجی اخراجات 3 گنا ہو گئے، 3 گنا۔ یہ ایک ایسی خطرناک ہتھیاروں کی دوڑ تھی جس نے پہلی جنگ عظیم کے لیے میدان تیار کر دیا تھا۔ اور اس کی انسانی قیمت وہ تو ناقابل تصور تھی۔ 20ویں صدی میں اپنی عالمی جنگوں اور جدید ہتھیاروں کی وجہ سے اتنی جانیں گئیں جو پچھلی 4 صدیوں کی کل اموات سے بھی زیادہ تھیں۔ ذرا سوچیے اس بارے میں۔ تو اہم سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تباہی دیکھنے کے بعد کیا تاریخ نے خود کو دہرایا؟ افسوس، ایسا ہی ہوا، بلکہ اس بار داؤ پر اور بھی بہت کچھ لگا تھا۔ سرد جنگ میں جو نیوکلیئر ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی، اس میں امریکہ اور سوویت یونین نے اتنے ایٹم بم بنا لیے کہ وہ پوری انسانیت کو کئی بار ختم کر سکتے تھے۔ اور دیکھیں، ہتھیاروں کی یہ دوڑ صرف سپر پاورز کی کہانی نہیں ہے، اس کا اکثر ہمیں چھوٹے پیمانے پر علاقائی دشمنیوں میں بھی نظر آتا ہے۔ اگر ہم جنوبی ایشیا پر نظر ڈالیں تو کشمیر جیسے علاقائی تنازعات کی وجہ سے فوجی اخراجات بڑھتے ہیں، اور ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخی طور پر پاکستان اپنی جی ڈی پی کا بڑا فیصد فوج پر خرچ کرتا رہا ہے انڈیا کے مقابلے میں۔ چلیں اب جنگ کی مشینوں سے ہٹ کر خود انسانوں کی بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آبادی کے اعداد و شمار، خاص طور پر ہندوستان جیسے ملک کے بارے میں ہمیں کیا کہانی سناتے ہیں۔ آزادی کے بعد تو جیسے ہندوستان کی آبادی میں ایک دھماکہ سا ہوا، صحت کی سہولیات بہتر ہوئیں، اموات کی شرح کم ہوئی، اور نتیجہ صرف 60 سال میں آبادی 3 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ ایک طرف آبادی بڑھ رہی تھی تو دوسری طرف فی خاندان بچوں کی اوسط تعداد مسلسل کم ہو رہی تھی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ معاشرے میں ایک بڑی سماجی اور معاشی تبدیلی آ رہی ہے۔ لیکن اس پوری ترقی کے پیچھے ایک گہرا عدم توازن چھپا تھا، جسے ہم صنفی تناسب یا سیکس ریشو سے سمجھ سکتے ہیں۔ کئی دہائیوں تک ہر 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد مسلسل گرتی رہی۔ 1971 میں تو یہ 930 کی خطرناک حد تک پہنچ گئی، جو صنفی امتیاز کا ایک واضح ثبوت تھا۔ حالانکہ اب حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن یہ عدم توازن آج بھی ایک بڑا سماجی چیلنج ہے۔ اب آئیے کہانی کی ایک اور تہہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاشی اعداد و شمار ہمیں معاشرے میں جڑیں پکڑے ہوئے عدم مساوات کے بارے میں کیا دکھاتے ہیں۔ ہندوستان میں کسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت یعنی 87% چھوٹے کسان ہیں۔ لیکن اب ذرا زمین کی تقسیم پر غور کریں۔ یہ 87% کسان کل زمین کے صرف 48% حصے پر کام کرتے ہیں، جبکہ باقی آدھی سے زیادہ زمین یعنی 52% صرف 13% بڑے کسانوں کے پاس ہیں۔ یہ 2 چارٹس آمنے سامنے رکھیں تو زرعی شعبے میں عدم مساوات کی پوری کہانی واضح ہو جاتی ہے۔ اور یہ فرق صرف کھیتوں تک نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، ہندوستان کی 92% لیبر غیر منظم شعبے میں کام کرتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ 92% لوگ مل کر بھی معیشت میں اتنا ہی حصہ ڈالتے ہیں، یعنی آدھا جی ڈی پی، جتنا کہ منظم شعبے کے صرف 8% لوگ۔ اور اسی لیبر فورس کے اندر اجرت میں بھی واضح صنفی فرق ہے۔ ایک ہی کام جیسے فصل کاٹنا، اس کے لیے مردوں کو عورتوں سے کئی زیادہ پیسے ملتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنی ناہمواریوں والی یہ معیشت وقت کے ساتھ کیسے بدلی؟ پچھلے 40 سالوں میں جو تبدیلی آئی ہے وہ واقعی بہت بڑی ہے۔ اگر ہم 70 کی دہائی کی بات کریں تو زراعت معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ جی ڈی پی کا بڑا حصہ اور سب سے زیادہ یعنی 74% روزگار اسی شعبے سے آتا تھا۔
اور اب ذرا 2016 کی تصویر دیکھیں، سب کچھ الٹ گیا ہے۔ اب سروسز سیکٹر ملک کی آدھی سے زیادہ دولت پیدا کر رہا ہے اور جی ڈی پی میں زراعت کا حصہ بہت کم رہ گیا ہے، لیکن اب بھی ملک کی تقریباً آدھی آبادی کا روزگار زراعت پر ہی منحصر ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ ملک کا معاشی انجن تو بدل گیا ہے، لیکن اس کی ورک فورس اس رفتار سے نہیں بدل سکی۔ تو عالمی ہتھیاروں کی دوڑ سے لے کر ایک کسان کی دہاڑی تک، یہ نمبرز ہمیں بے پناہ تبدیلیوں اور مستقل چیلنجز کی کہانی سناتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بڑا سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ جب کسی ملک کی معیشت اتنی تیزی سے بدل جائے تو یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ اس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ پیچھے نہ رہ جائے۔